کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ انفیکٹ اگرچہ آپ کی جانب سے تحریری طور پہ تو مطالبات دے دیے گئے ہیں، اب ایک ذیلی کمیٹی بن گئی ہے، یہ پرابلم کہاں پہ ہے؟ گویا کہ حکومت وقت کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، یا آپ نے مطالبات اتنے بڑے گنجلک رکھ دیے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہے کہ انہیں منظور کریں، مسترد کریں؟ کنفیوژن کہاں پہ ہے سر؟ سر کنفیوژن نہیں ہے، مگر کوئی چیز ہے تو وہ یا تو نیت کا فطور ہے یا کوئی تعلیم کی کمی ہے. اور دوسرا ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ آبویسلی 9 مئی اور 26 کا جو قتال ہے، جو انہی کے وزیر اعظم نے 245 امپوز کر کے کروایا، اگر اس کی ایک میرٹ پہ اور اوپن تحقیق ہو جائے گی تو پسنا تو نہیں ہے نا، ساری چیزیں تو نہ تھی آ جانی ہے کہ گل میرٹ پہ آ جائے. تو آبویسلی یہ بھاگ رہے ہیں اب اس سے، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں یہ کہیں گے لکھ کے دو، ہم لکھ کے نہیں دیں گے تو نانی موج ہو جائے گی and they'll get out of those مذاکرات because we did write it. But the thing is کہ we have excellent team of lawyers. پاکستان کے ٹاپ کے لائرز ہیں. آپ سلمان اکرم راجہ، گوہر صاحب، کھوسا صاحب، علی ظفر، حامد خان، مطلب list goes on like this. تو وہ جو ایک ویل ڈرافٹڈ قسم کا چارٹر آف ڈیمانڈ گیا نا، جڑا انہاں دا شوق سی لکھ کے دیو جی، نہیں تو اسی گل نہیں کرا گے، لکھ کے دیو، لکھ کے بھی دے چھڑیا. وہ میرے خیال میں لکھ کے جو دیا ہے اس سے ان کی آنکھیں باہر آ گئی کہ ایک ہی ہو گیا، اسی تے کچھ اور سمجھا، اسی تے لکھیا ایک ہی ہو گیا. پھر اس پہ انہوں نے کہا جی وہ تعلیم کی کمی تھی ویسے، کہ جی وہ اس میں تو اپنے یہ بنیادی مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ اس کے پیرا کے اندر جو آخری لائن تھی وہ ایکسپلین کرتی تھی کہ دیز آر دا پری ریکوزٹ فار وائڈر نیگوشیشنز، جو کہ رول آف لا، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے ہوں گے. مگر وہ تو جب اس کا دائرہ بڑھے گا تو ہم تسی مین گل مانگ رہے سو چارٹر آف ڈیمانڈ، اینڈ وی روٹ اٹ. سو اب یہ جو ہے وہ لوگوں کو اپوزیشن سے مذاکرات کے نام پہ پاگل بنا رہے تھے. ایون بین الاقوامی دنیا کا جو پریشر تھا ان کو، جی وی ہیو انگیجڈ، وی آر انگیجنگ، اور انگیجمنٹ ہو رہی ہے، اور اس قسم کی کہانیاں سنا کے اپنا ڈنگ ٹپا رہے سن. بھائی کانٹ گو آن لائک دس، نو فری فلوٹنگ سچویشن. آپ کو اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہی پڑے گا، آپ کو کمیشن بنانا پڑے گا. نہیں بنائیں گے شیخ صاحب آپ تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ شاید وہ دنیا کو بیوقوف بنا رہے تھے، لیکن خواجہ آصف صاحب اور کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں، صدیقی صاحب، کہ جی آپ ہمیں بھی تھوڑا سا بیوقوف بنا رہے تھے، بات تو آپ کہیں اور کر رہے تھے، ملاقاتیں آپ کی کہیں اور ہو رہی تھی، اور امپریشن یہ دے رہے تھے کہ آپ حکومت کو انگیج کر رہے ہیں. تو سر آپ بھی تو تھوڑا سا اسمارٹلی پلے کر رہے تھے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز وہ پہلے یہ ہمیں وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے جناب، اور بڑی واضح ہے، کہ اگر کسی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہو تو انہیں حکومت وقت ایسی قابل نفرت حکومت جس سے بچہ نفرت کرتا ہے اس ملک میں، تو اس کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. جب عمران خان صاحب جیسا بڑا لیڈر، اتنی بڑی پارٹی جو ہے، جب اس قسم کی پریویلنگ سچویشن ہو اور حکومت وقت اتنے آدمیوں کا قتال کروا دے تو خود بخود انگیجمنٹس ہو جاتی ہیں، وہ کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آخر مجھے یہ بتائیں 24 یا کو جو ملاقات کرائی گئی جیل کھلا کے، وہ کہنے کرائی سی؟ انہوں نے کرائی سی یا اسٹیبلشمنٹ نے کرائی سی؟ انہوں نے کل پوچھ لو، ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو پھر کس نے کرائی تھی؟ تو پھر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سیڑھی کی ضرورت ہے، یا ہمیں ان کی کسی بات کی ضرورت ہے، یا عمران خان کا دروازہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ کدھر سے جاتا ہے، وہ ان کی اس کی ضرورت تھی. تو بچیاں لیاں گلاں کر دینے، ہمیں پونترے پے نے، اور گل کوئی نہیں جے. لیکن شیخ صاحب کیونکہ آپ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آج اگرچہ پارلیمان کے اندر بھی تحریک انصاف کے لوگ اس پہ سٹیٹمنٹ دیتے رہے، اب پارٹی کی پوزیشن کیا ہے سر؟ اگر یہ مطالبات گویا کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ کمیشن نہیں بنتا تو پھر تحریک انصاف ڈائلاگ ٹیبل پہ واپس نہیں آئے گی، یہ سمجھا جائے سر؟ پھر چوتھی نشست نہیں ہوگی. اچھا، گویا کہ اس پہ پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد جو 7 دن کا وقت رکھا گیا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، چوتھی نشست ایک صورت میں ہو سکتی ہے، آپ فارمیشن کر دیں، آپ نوٹیفائی کر دیں کمیشنز کو، اور پھر اس کمیشن کے ٹی او آرز ڈسکس کرنے کے لیے چوتھی میٹنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، مگر اگر تسی نوٹیفائی نہ کرو، کمیشن نہ بناؤ، تو پھر تو چوتھی نہیں گل پہنچنی نہیں، پھر تو گل مک گئی نا جی. لیکن وہ کہنے سر تسی اپنی مرضی دے جج مانگ رہے ہو سر، یہ تو نہ کرو نا، کم از کم یہ تو کمیشن کوئی نہیں مرضی کے سر، کیا بات سر، اللہ کا نام لے سر، مرضی نہیں بھائی جان. ہم نے کہا چیف جسٹس یا 3 سینئر تو کلیہ دیا ہے، 3 سینئر ٹاپ
موسٹ سینئر 3 ججز, اینڈ آف دی سٹوری. یہ ساری مرضی دے جج نے, اسی لائے نے, اجازت اسی لائے ہوئے نے جی. اچھا, وہ ان کے خیال میں جو 3 سینئر ججز ہیں شاید ان کے ساتھ حکومت کمفرٹیبل نہ ہو سر, شاید اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ اپنی مرضی. نہیں, اگر وہ اتنے کمفرٹ کا خیال ہے تو ہو سکتا ہے جو ججز یہ کہہ رہے ہیں ان سے ہم کمفرٹیبل, گل کمفرٹ دی تو نہیں ہے, گل تو سینیورٹی دی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن سر آج جو آپ کا ایک گلہ تو کم از کم دور ہوا ہے نا, کل نیب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ یا 171 ملین پاؤنڈ کے اندر جو اہم کردار تھا ملک ریاض, اس سے متعلقہ سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ اب نیب اس کے خلاف بھی ایکٹیو ہو گیا ہے, اور شاید دبئی گورنمنٹ سے رابطہ یو اے کی گورنمنٹ سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو واپس بھی لایا جائے. تو تحریک انصاف کا یہ اعتراض رہا ہے کہ جی جو مرکزی ملک. سر بات یہ ہے, ہمیں بالکل نیب کی کسی سٹیٹمنٹ سے نہ کوئی خوشی ہے اور نہ کوئی دکھ ہے. ہمیں تو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری جو سزا ہے وہ غلط ہے اور ناحق ہے. اس کے لیے ہم ہائر کورٹ میں جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلی دوسری پیشی پہ اڑ جائے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم. جو کرتے رہن 100 بندے نہ اور پکڑے نے تو کسی نو پکڑنا کسی نو نہ پکڑنا سانو کی جی. سانو تو یہ ہے کہ اس کیس سے ساڑھے نہ زیادتی ہوئی ہے, اینڈ ویل گو ٹو دا ہائر کورٹ انشاءاللہ. اور آپ کے خیال میں جو آج ان کی سٹیٹمنٹ ملک ریاض کی بھی ہے کہ ان کو اپروور بننے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا, اب یہ نقطہ بھی آپ ہائی کورٹ میں اس کو اٹھائیں گے؟ بس یہ ہماری سر لیگل ٹیم دیکھے گی, اینڈ obviously it's a legal strategy. I won't be able to discuss it here. So they'll do whatever they'll think کہ وہ مناسب ہے اور اس میں ہمارے کیس کو فائدہ ہو سکتا ہے, تو وہ اس پہ بات کریں گے. وہ جو لیگل اسٹریٹجی ہوگی وہ خود بنائیں گے سر.